السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، حضرات صحابہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، تو اس واقعے کو آپ سنیں گے تو آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ صحابہ کا اور صحابیات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عشق تھا، کیا محبت تھی، اور ان کے اندر اتباع رسول کا کیا جذبہ تھا۔ اس پورے واقعے کو سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ نمونہ بھی ملے گا۔ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے جو کلر کے اعتبار سے کالے تھے اور شکل بھی ان کی اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، تم تو ایمان والے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والے ہو، تو جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہوگا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا تو ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، مجھے ایمان لائے 8 ماہ ہو گئے ہیں، اور اس درمیان میں نے کئی جگہ نکاح کا پیغام بھیج چکا ہوں، لیکن کسی نے بھی میری شکل کے اعتبار سے اور میری رنگ کی وجہ سے کوئی بھی لڑکی دینے کے واسطے تیار نہیں ہوئے، اور کسی نے بھی میرا پیغام قبول نہیں کیا ہے، اور میرا تعلق بنو سلیم سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے بعد فرمایا کہ عمر ابن وہب موجود ہے مجلس میں؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم نے ان کا گھر دیکھا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے جن کا نام تھا سعد الاسود۔ تو عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہاں دیکھا ہے۔ تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ ان کے ساتھ ان کے گھر جاؤ، آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر وہ باہر آئے تو پہلے سلام کرنا، پھر خاموشی سے کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی لڑکی سے میرا نکاح کا پیغام دیا ہے۔ یاد رکھے کہ ان کی لڑکی نہایت حسین اور خوبصورت تھی، اور یہ نبی کے کہنے پر ان کے گھر پہنچے، سلام کیا، اندر ہی سے انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ دروازہ کھولا تو ان کی شکل دیکھی تو چہرے پر کراہت کے آثار نمایاں ہوئے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنایا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کی لڑکی سے میرا رشتہ دینے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا ہے۔ تو صاحب مکان سنتے ہی غصہ ہو گئے اور انتہائی ناگواری کے ساتھ جھڑک کر انہوں نے دروازے کو بند کر لیا، اور یہ بیچارے اپنا منہ چھوٹا کر کے وہاں سے واپس آ گئے شرمندہ ہو کر۔ تو جب یہ آ گئے تو ان کی جو لڑکی تھی وہ آڑ میں کھڑی ہو کر ان ساری باتوں کو سن رہی تھی۔ تو جیسے ہی یہ اندر پہنچے تو لڑکی نے کہا کہ ابا جان، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آدمی ضرور بشکل ہے، مگر اس کا بھیجنے والا کتنا حسین ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ آپ کی برائی میں وحی نازل نہ ہو جائے، تو آپ فوراً دربار نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگ لے تو بہتر ہے۔ اگر یہ پیغام اللہ کے رسول ہی نے دیا ہے تو یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں اس کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ تو ذرا سوچ کر دیکھے، عورت ہے، لڑکی ہے، حسین خوبصورت ہے، لیکن کہتی ہے آنے والا جو ہے وہ کلر کے اعتبار سے تو کم ہے اور اس کی شکل بھی صحیح نہیں ہے، لیکن بھیجنے والے کو دیکھے، بھیجنے والا نبی ہے، اور جب نبی نے بھیجا ہے تو میں بھی اس کے اوپر راضی ہوں، میں بھی اس کے اوپر راضی ہوں۔ آج ہماری عورتیں دیکھیں، ہماری لڑکیاں دیکھیں، کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم دینداری کو دیکھ کر
نکاح کرتے ہیں دینداری کو دیکھ کر نسبتیں ہوتی ہے؟ نہیں، ہم جو دیکھتے ہیں وہ مال کو دیکھتے ہیں، اور ہم جو دیکھتے ہیں وہ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ خوبصورتی کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر آج کل نکاحیں ہوتی ہیں۔ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے جو دینداری کے اعتبار سے نسبتیں ہوتی ہے اور نکاحیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال تو وہ بچی کہنے لگی کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے اور اللہ کے نبی نے میرا رشتہ ان کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو ان کے ابا دوڑے خدمت نبوی میں پہنچے۔ آپ نے دیکھتے ہی فرمایا تم نے ہمارے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ یہ سنتے ہی بے حال ہو گئے اور رو کر معافی مانگنے لگے، اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تیار ہوں، میں اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دوں گا۔ تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما کر ان کے لیے شادی کا انتظام فرمایا۔ 400 درہم مہر پر ان کا نکاح کیا اور فرمایا کہ سعد اب تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ عرض کیا کہ حضرت مہر ادا کرنے کے لیے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا اچھا جاؤ، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے پاس جاؤ، ہر ایک سے 200 درہم لے لو۔ یہ گئے، ہر ایک نے 200 سے زائد ہی ان کو دیے۔ پیسے لے کر بازار پہنچے کہ بیوی کے لیے کچھ خرید لو، کچھ سامان خرید لو، کچھ خوشبو خرید لو، کچھ کھانے پینے کی چیزیں خرید لو۔ تو اسی تیاری میں بازار پہنچے کہ ایک دم آواز سے آئی کہ چلو اللہ کے راستے میں جانا ہے، تقاضا ہے، چلو اللہ کے راستے میں نکلو، انفرو، نکلو۔ تو جیسے ہی آواز سننا تھا ایک عجیب سا حال ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ آسمان کی جانب منہ اٹھا کر کہنے لگے، اے آسمان و زمین کے مالک، اے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، آج میں یہ پیسے تیری رضا کے لیے خرچ کروں گا۔ چنانچہ انہی پیسوں سے، جن پیسوں کو لے کر شادی کا سامان خریدنے کے لیے گئے تھے، اس میں سے ایک گھوڑا خریدا، تلوار لیا، نیزہ لیے اور ڈھال خرید کر عمامہ باندھ کر چہرے کو چھپا کر مجاہدین کے صف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ نیا آدمی اجنبی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان لیے کہ یہ سعد الاسود ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا اس کی تم کو کیا ضرورت ہے؟ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، بہرحال تمہارا بھائی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم سے دین سیکھنے کے لیے آیا ہو، خاموش رہو، یہ بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہو کر منزل مقصود پر پہنچا۔ دشمنوں سے جنگ شروع ہوئی، اوروں کے ساتھ یہ بھی جوش ایمانی کے ساتھ تلوار کے جوہر دکھانے لگے۔ گھوڑا سست ہوتا ہوا نظر آیا تو اس کی پیٹھ سے کود کر پیدل دشمن کی طرف بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ بازو کو دیکھ کر فرمایا تم سعد ہو؟ کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے رسول میں سعد ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فرمایا مبارک ہو۔ تھوڑی دیر میں کسی نے آ کر خبر دی کہ سعد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میدان جنگ پورا ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاش کی تلاش میں نکلے۔ لاش کے قریب بیٹھ کر ان کا سر اپنی گود میں رکھا، اپنے کپڑے سے ان کا چہرے کو صاف کیے، پھر فرمایا سعد تمہاری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کے کس قدر محبوب ہو۔ یہ فرما کر آپ رونے لگے اور فوراً ہنسنے بھی لگے اور ان کی جانب سے منہ پھیرتے ہوئے فرمایا خدا کی قسم یہ حوض پر پہنچ گئے۔ صدیق اکبر بازو میں تھے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سا حوض؟ فرمایا کہ وہی جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، یعنی حوض کوثر ہے جس کی چوڑائی صنعاء سے بصرہ تک ہے اور وہ موتی اور یاقوت سے مزین ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو ایک مرتبہ اس کا پانی پی لے گا کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ عرض کیا حضرت پہلے آپ روئے پھر ہنسنے لگے اور سعد کی جانب سے منہ پھیر لیا، کیا وجہ تھی؟ فرمایا رونا تو سعد کی محبت میں تھا، ہنسنا اس کے مقام کی بلندی کو دیکھ کر تھا، اور شرمانے کی وجہ یہ تھی چونکہ اللہ نے ان کو جنت کے مناظر ان کے سامنے آئے
تو جنت کی جو حوریں ہیں جن کو اللہ نے ان کی بیوی بنایا ہے تو وہ ان کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، جن کی پنڈلیاں کھلی اور پازیب پہنے ہوئے تھے، تو جس کی وجہ سے مجھے شرم آئی کہ میں ان کو دیکھوں، اس لیے میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ ان کا گھوڑا اور ہتھیار وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیج دیجئے، اور فرمایا ان سے کہہ دینا کہ اللہ نے سعد کی شادی تم سے زیادہ عمدہ عورتوں کے ساتھ کر دی ہے، تم سے زیادہ حسین خوبصورت جو حوریں ہیں اللہ نے اب ان کا نکاح ان سے کرا دیا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ پورا واقعہ ہے، دیکھیے کیسا جذبہ ان کے اندر تھا اور کیا ولولہ تھا اور کیا عشق رسول تھا۔ لڑکی دیکھتی کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو میں اس پر راضی ہوں، اور ادھر یہ حضرت سعد الاسود رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو شادی کی خوشی منا سکتے تھے، لیکن تقاضا دین کا ایسا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے راستے میں نکلے تھے، تو شاید ان کے دل میں بات آئی ہوگی کہ میرا نبی اور میرے ساتھی سب کے سب اللہ کے راستے میں جا کر مجاہدہ کر رہے ہو اور میں نکاح کے ذریعے سے خوشیاں منا رہا ہو، یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی میدان جنگ میں پہنچ گئے، اللہ کے راستے میں چلے گئے، لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہو گئے اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو ایسے تقاضے تو آج ہمارے سامنے نہیں ہے، بس کم سے کم جو نبی کی باتیں ہیں، جو نبی کی سنتیں ہیں، جو نبی کے طریقے ہیں، اگر یہ چیزیں بھی اگر ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ ہم بھی دنیا میں کامیاب ہونے والے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہونے والے بنیں گے۔ لہذا محترم سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے۔ محبت کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے طریقے اپنی زندگی میں لائے، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، کپڑوں کا طریقہ، شادی بیاہ جو کچھ بھی ہے، ہر موقع پر دیکھیں کہ میرے نبی نے اس موقع پر ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ اگر اس حکم کو سامنے رکھ کر عمل کریں گے تو اللہ کے نزدیک بھی ہم مقبول ہوں گے اور ہمارا نبی بھی ہم سے محبت کرے گا، اور آخرت میں میدان حشر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے یہ میرا امتی ہے، اور جب حوض کوثر پر پہنچیں گے تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے اور کہیں گے یہ تو میرا امتی تھا اور اس نے میری سنتوں پر عمل کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سنتوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔